اے بے نمازیوں تمہیں جہنم میں کس چیز نے لایا؟ ما سکر، جہنم کی وادی کے اندر جو تم داخل ہو چکے ہو، یہ کیسے تم آئے؟ میرے محترم بھائیو، جواب ایک ہی آئے گا، وہ کہا جائے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، جس کی وجہ سے رب العالمین نے آج ہمیں جہنم کے اندر لا کھڑا کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ مختصر جو پیغام آپ احباب کی خدمت میں گوشے گزار کیا ہے، اللہ اس پورے پیغام پر مجھے جان بیت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ مجھے پکا سچا نمازی بنائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے اللہ تعالیٰ۔ رسول معظم علیہ السلام نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم ایک مسنون تقریب کے اندر شریک ہیں، انتہائی مختصر آپ احباب کے سامنے نماز کے حوالہ سے چند معروضات آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھے یہ دعوت ولیمہ بھی ہے اور ایک دینی محفل بھی بن چکی ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی گفتگو کو ختم کر کے اللہ کے قرآن کو سنیں، مصطفیٰ کے ذیشان فرمان کو سنیں۔ یہ دینی محفل کا تقاضا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے برادر اکبر ملک کامران کندی صاحب کو، جنہوں نے مادہ پرستی کے اس دور کے اندر، افراتفری کے اس دور کے اندر، اور اس بڑے عظیم و شان تقریب کے اندر انہوں نے اللہ رسول کی بات سننے کے لیے اس طرح کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، آپ کے سامنے نماز کے حوالہ سے گفت و شنید کرنی ہے جو مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ مقدس کلام کے اندر فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے کائنات کے لوگوں، یہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے، نماز تمہیں برائی سے منع کرتی ہے۔ اور رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اگر ہے تو نماز کی ادائیگی کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال حبشی کو فرمایا کرتے تھے جب بھی اذان کا ٹائم ہوتا، ارحنا یا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اے پیارا بلال اذان دے کر ہمارے دل کو سکون اور تسکین پہنچا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز ہمارے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا قرار اور سکون ہے نماز۔ اور نماز اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جتنے احکامات نازل فرمائے، اللہ نے جبریل کے ذریعے زمین پر نازل فرمائے، لیکن جس وقت نماز دینے کا وقت آیا، میرے رب نے حبیب کو اپنے آسمانوں پر عرش پر بلا کے یہ تحفہ عنایت فرمایا۔ اتنا عظیم تر یہ تحفہ اللہ نے عطا فرمایا، اور جس وقت میدان معاشر میں ہم کھڑے ہوں گے، سب سے پہلا میرا رب جو ہم سے سوال کرے گا وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے ابن آدم سے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کا مرنے کے بعد جب آپ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، پوچھا جانے والا سب سے پہلا سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔
ان صلحت صلح سائر عملی و ان فسدت فسد سائر عملی۔ اے انسان، اگر تیری نماز اچھی نکل آئی تیرے ساری زندگی کے اعمال بہتر اور اچھے نکلیں گے۔ اگر تیری نماز بری نکلی فاسدت سائر عملی، تیرے سارے عمل برباد و ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ ہم کتنی نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر جائزہ لینا چاہیے۔ رب نے پہلا سوال ہی آپ سے نماز کے بارے میں کرنا ہے۔ اگر نماز اچھی نکلی، من کانت لہو نجات، یہی نماز اے انسان تیرے لیے نجات کا ٹکٹ بن جائے گا۔ یہی نماز تیرے لیے برہان بن جائے گی، دلیل بن جائے گی رب کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ ونورا، اور یہی نماز تیرے لیے رب کے سامنے پل صراط کراس کرنے کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید کے اندر 27ویں پارے کے اندر، رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم نے پل صراط کو عبور کرنا ہے تو اعمال کی روشنی کے اندر کرنا ہے۔ اے ابن آدم غور کر، اللہ نے تجھے پیسہ دن دولت دے دیا، بھول گیا رب کو؟ کیا سمجھتا ہے تیری دولت تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا سمجھتا ہے تیری یہ شان آن تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا سمجھتا ہے ابن آدم تو؟ اللہ نے بڑے بڑے شہزادے پانی میں ڈبو کے اللہ نے ختم کر دیے۔ تجھے کس چیز پر ناز و نخرہ ہے؟ اذان آئے تو تیری کان میں، تیری دل میں، تیری طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیا سمجھ رکھا ہے ابن آدم تو نے؟ عیش و عشرت کے ساتھ چلا جاؤں گا، رب نے بڑا تیرا کڑا حساب کرنا ہے۔ گزرا ہے دنیا پر ایک قارون نام کا بندہ، جس کو بڑا فخر اور ناز تھا اپنی دولت کے اوپر، جس نے دنیا کے اوپر سونے کی ایجاد کا سب سے پہلے جس نے کام کیا تھا، سونے کی کان کو جس نے معدنی اس کو ایجاد کیا تھا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن کے 20ویں پارے کے اندر۔ اللہ نے فرمایا وہ کہتا تھا کہ یہ کاریگری جو مجھے سکھائی گئی ہے یہ میرے عقل کا اختراع ہے، یہ میرے رب کی کوئی دین نہیں ہے، یہ میرے اپنی قوت ہے، میری ذہانت و فطانت ہے۔ یہ بڑا متکبر انسان تھا، بڑا اترانے والا انسان تھا۔ اللہ نے قرآن پاک کے 20ویں پارے سورہ قصص کے اندر بیان فرمایا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو مات دنیا کی دن دولت کے ساتھ ہم نے زمین کے اندر غرق کر دیا، اور فرمایا کہ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اتنی دولت کٹھی کرنے والا نہ اس کو کوئی جماعت بچا سکی اللہ کے عذاب سے، نہ اس کو اس کی کوئی جماعت بچا سکی، نہ خود اپنا دفاع کر سکا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ کی پکڑ مسلمانوں بڑی سخت ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو، اللہ اپنے نافرمان کو بڑی مہلت دیتا ہے، بڑی مہلت دیتا ہے۔ حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اپنی رسی کھینچتا ہے پکڑ کی پھر اس کو کبھی نہیں چھوڑتا اللہ تعالی۔ حضرات محترم، آپ اپنی ارد و گرد کی مساجد کا جائزہ لیں، دیکھیں اپنی برادریوں کا، اپنی فیملی ممبروں کا جائزہ لیں، اپنی بچیوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے بھانجوں کا، بھتیجوں کا جائزہ لیں۔ ایک گھر میں صرف ایک نمازی ہے، ایک گھر میں صرف 2 نمازی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے مسلمان تیرے لیے۔ کوئی فکر نہیں ہے تجھے آج کہ رب نے پہلا سوال ہی مجھ سے نماز کا کرنا ہے، اور میری زندگی کا مقصد کھانا کھانا ہے،
जॉब और ड्यूटी पर जाना है, फिर आके खाना खा के फिर सो जाना है। क्या रब ने इतनी अजीम जिंदगी इसलिए दी है खाओ पियो अयाशी करो सो जाओ? एक जॉब होल्डर, मोबाइल पर आप लोगों ने उसकी वीडियो देखी होगी, उसने कहा 15 साल से कभी नमाज नहीं पढ़ी मैंने, 15 साल गुजर गए हैं मेरी जिंदगी के, सुबह 7 बजे उठता हूं, नाश्ता करता हूं, बूटड सूटड हो के अपने जॉब पर अपने दफ्तरों में निकल जाता हूं, शाम को फिर आके खाने खाए, गप गशप लगाई, दोस्त अहबाब के साथ यराने भुगताए, फिर सो गया। जिंदगी गुजर गई 15 साल, अल्लाह के सामने झुकने की रब ने तौफीक नहीं दी मुझे। एक हदीस पाक ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। इसलिए कह रहा हूं कि गपशप छोड़ के अल्लाह के पैगाम की तरफ मुतवज्जे हूं। एक हदीस पाक आपकी जिंदगी बदल सकती है। उस बूटड सूटड ने कहा, मुलाजिम दुनिया के ने कहा कि 15 साल से नमाज नहीं पढ़ी थी कभी, लेकिन एक हदीस मोबाइल पर सुनते हुए मेरी रूह कांप गई, तड़प उठा मैं। उस हदीस पाक का ये मफहूम था मुस्लिम शरीफ का कि जो बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता और ईशा की नमाज नहीं पढ़ता, वो बंदा मुनाफिक तरीन इंसान है। आज महफिल में बैठो, कह के देखो किसी को मुनाफिक, बता देगा मुझे मुनाफिक कहने का क्या अंदाज है। मुझे मुनाफिक कहता है तो प्यारे पैगंबर की हदीस है, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, ईशा की नमाज नहीं पढ़ता, वो मुनाफिक तरीन इंसान है। सुने कहा, जब ये हदीस पाक सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कई दिन तक रोता रहा, बिलखता रहा रब के सामने, अल्लाह तूने रिज्क दिया कमाने के लिए, तूने हुनर दिया, सब कुछ दिया तूने, लेकिन मैंने 15 साल जिंदगी के मुनाफिक बन के गुजारे मैंने। मुसलमानों जायजा लो अपनी जिंदगियों का, कितनी कितनी नमाजें पढ़ते हो रोजाना। ये सेहत, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये मिट्टी में मिल जाएगी आपकी, याद रखें। आपको मियां वाली का नौजवान भी याद है, भारी भरकम 8 लाख की लेकर करोड़ों की गाड़ी में सवार होकर रब ने पानी में डबो दिया, सोचने का मौका नहीं दिया रब ने। और आप कहते हो कि कपड़े खराब हैं, दोस्त आए हैं नमाज नहीं पढ़ी, दावत वलीमा पर आया हूं नमाज नहीं पढ़ सका। या आपके कंधों पर किरामन कातिबीन बैठे हैं, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। जो भी किरदार करते हो, जो भी लफ्ज मुंह से फेंकते हो, ये लिखने वाले बैठे हैं। आपकी जिंदगी की फिल्म बन रही है, आपकी पूरी जिंदगी की किताब लिखी जा रही है, आपके सामने रखी जाएगी। आपकी बलूगत से लेकर मौत के आखिरी लम्हात तक के आपके एक एक सेकंड और मिनट लिखा जा रहा है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, सहीह बुखारी की हदीस सुनाता हूं। मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात जन्नत की सैर कर रहा हूं। अब आप तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। एक हदीस बेनुमाज की जिंदगी को बदल सकती है। काश कि उसकी दिल की दुनिया नरम व मुलायम हो कुरान हदीस सुनने के लिए। रसूल हाशमी फरमाते हैं कि मेराज की सैर कर रहा हूं, जन्नत की सैर की। जन्नत की सैर करने के बाद जहन्नम की सैर कराई गई। जहन्नम के अंदर एक ऐसा दहशतनाक मंजर देखता हूं, जहन्नम के अंदर एक खौफनाक माहौल देखता हूं। अम्मल्लज़ी युस्लजु रासुहु बिल हजर, एक आदमी को देखा कि जिसके सर को पत्थरों के साथ कुचला जा रहा था। ऐ बने आदम, तेरे जिस्म बॉडी का कौन सा हिस्सा सबसे नाजुक है? अगर इस सर खोपड़ी के ऊपर थोड़ी सी चोट लग जाए, इब्ने आदम तो इससे बर्दाश्त नहीं होती। इसी खोपड़ी को रब के मलाइका
जहन्नम के दरोगे कुचल रहे थे पत्थरों के साथ। हबीब करीम पूछते हैं, मैंने जिब्राइल और मीकाइल से पूछा कि ये कौन है? माहाज़र रजुल, ये कौन इंसान है जिसके सर को पत्थर से कुचला जा रहा है? अब आप तवज्जो कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो इंसान है याखुजुल कुरआन फयरफुजुहु, इसने कुरान पढ़ा था, कुरान पढ़ने के बाद कुरान को भुला दिया था। इसका पहला जुर्म ये है। और इसका दूसरा जुर्म ये है इसका, वयनामु अनिस सलातिल मकतूबती, फर्जी नमाज पढ़े बगैर अपने बेडरूम में गिर जाता था ये बंदा, अपने नर्मो मुलायम बिस्तरों के ऊपर सो जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था ये बंदा। ये सहीहुल बुखारी के अंदर नबी पाक का फरमान मौजूद है। आज इस बेनमाज के सर को जहन्नम के पत्थरों से कुचला जा रहा है। यह है नमाज न पढ़ने वाले की सजा। और मुस्नद बद्दार के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक इस तरह है, मन तरक सलात लकी अल्लाह व हुवा अलैहि गज़बानुन, जब तारे के नमाज बेनुमाज इंसान को मिलेगा, अल्लाह उसके ऊपर इंतहाई गजबनाक और गुस्से के अंदर होगा, शदीद गुस्से के अंदर होंगे अल्लाह बेनुमाज के ऊपर। और कुछ ऐसे खुश नसीब भी होंगे जिनके बारे में सदाएं आ रही होंगी, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा दाखिलीन, आने वालों मुबारके हो तुम्हें, आने वालों सलाम हो तुम्हें, तुम दुनिया में तुम अच्छा करके आए हो, दुनिया में अच्छा करके आए हो तुम। अल्लाह अच्छा कहना किसे कहेगा? उस बंदे को अल्लाह अच्छा कहेगा जो 5 वक्त का नमाजी होगा, जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह रसूल के तकाजे, शरीयत के तकाजे पूरे किए होंगे। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा जो होता है, याजबु रब्बुका अज़्ज़ व जल्ल मिन राइन फी शज़ियति जबलिन, अल्लाह उस नमाजी से बड़ा खुश होता है। अब आप ज़ीवकार तवज्जो करें, हदीस मुस्तफ़ा मुलाज़ा फरमाएं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, गपशप को 2 मिनट के लिए भाई जगीरदारों छोड़ दें, तवज्जो करें। ऐसी महफिल में मेरा मिजाज भी नहीं है स्टेज के ऊपर, आप गप्पे मत लगाएं, यहाँ तवज्जो करें। अल्लाह के बंदे, मुझे इंतजाम, मैंने आपको सुनाने के लिए बिठाया है, गप्पे अपने घरों में लगाएं, चंद मिनट के लिए बर्दाश्त कर लें, मुझे गपशप घरों के अंदर लगाएं, 2 मिनट की बात है बस। आपको अल्लाह ने बड़ा वक़्त दिया गपशप लगाने के लिए, 2 मिनट मेरी तरफ मुतवज्जे हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह उस नमाजी पर बड़ा खुश होता है। कौन सा नमाजी है? बकरियां चराने वाला, फी रासी जबलिन, पहाड़ की चोटियों पर बकरियां लेकर जाता है, पहाड़ की बकरियां लेके जाता है। जब अजान का नमाज का वक़्त होता है, युअज़्ज़िनु लिस्सलाह व युसल्ली, और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बकरियां छोड़ देता है। बकरियां छोड़ने के बाद फरमाया कि अजान देता है, अजान दे के फिर वो अकेला नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद फरमाया कि अल्लाह खुद अर्श पर फरमाते हैं, ऐ मलाइका की जमात, उन्जुरू इला अब्दी, मेरे इस बंदे की तरफ देखो ना, ये मेरा बंदा जिसको देखने वाला कोई नहीं है, जिसको कोई मोहल्ले वाले, मस्जिद वाले, देखने वाले भी कोई नहीं है, लेकिन अकेला है, तने तनहा है, अजान भी देता है, नमाज भी पढ़ता है। ऐ मलाइका जानते हो क्या है ये क्या चीज है जिसने इस बंदे को
ان صحراؤں میں جنگلوں میں بھی نماز پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ فرمایا کہ وہ چیز ہے یخاف منی، وہ میرا خوف ہے، میرے خوف کی وجہ سے اس بندے نے سارا کچھ کیا ہے۔ یہ اگر میرا خوف اس کے دل میں نہ ہوتا یہ کبھی یہ کام نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا نمازی ہوتا وہ ہے جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے۔ نمازی وہ ہوتا ہے جب اذان آ جاتی ہے اپنے یارانے دوستانے بزنس کاروبار سب چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر رب کے سامنے جا کے اپنی نیاز پیشانی جھکا دیتا ہے۔ اور آگے رزلٹ کیا پھر آیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے ملائکہ گواہ ہو جائیں آپ، غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، میں نے اپنے بندے کی بخشش نامہ لکھ دیا اور میں نے اپنے بندے کو جنت کے اندر بھی داخل فرما دیا ہے میں نے۔ عزیز بھائیو، یہ ہے نماز پڑھنے کا فائدہ۔ فکر کرے میرے محترم بھائیو، میرے عزیز بھائیو، نماز نہ پڑھنے والے کے سر کو جہنم کے پتھروں سے کچلا جائے۔ نماز نہ پڑھنے والا ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، بے نماز قارون کے ساتھ کھڑا ہو، بے نماز فرعون کے ساتھ کھڑا ہو، اور فرعون کے ساتھ ابی بن خلف کے ساتھ، جو اس امت کے سب سے نبی کے اور اسلام کے دشمن تھے، اس صف کے اندر بے نماز کھڑا ہو۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ نے ہمیں کتنی خوبصورت شکلیں دی ہیں، کتنی خوبصورت نعمتیں دی ہیں۔ یہ جسم جنت کے مہمان ہونے چاہیے، یہ جسم رب کی جنت کے شاہی مہمان ہونے چاہیے۔ وہ کیسے بنیں گے؟ یہ پیشانیاں رب کے سامنے جھکانی پڑیں گی، یہ پیشانیاں رب کے سامنے رگڑنی پڑیں گی۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، نماز کا سب سے پہلے آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اگر آپ کی نماز اچھی نکلی تو فرمایا کہ سارے اعمال، السلام ورحمۃ اللہ، سارے اعمال آپ کے بھائیوں اچھے نکلیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، بار بار آپ کو ڈسٹرب اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا را یہ سن لیں، بس آپ کی فکر ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے بھائی کی فکر کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ آپ سارے بے نماز ہو۔ اللہ کہتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر مومنوں کو سبق بار 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 سناتے رہیں تاکہ یہ نصیحت پکڑتے رہیں، یہ سنتے رہیں۔ اس لیے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان کو نصیحت کرتے رہیں، یہ بھولا سبق یاد کرتے رہیں۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ رسول معظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، قرآن کے اندر ہے سورہ مدثر کے اندر، جب جنتی لوگ جنت کے اندر، جہنمی لوگ جہنم کے اندر ہوں گے، جنتی جنت کے اونچی بالا خانوں سے نیچے جھانک کر کہیں گے ان المجرمین ما سلککم فی سقر، اے بے نمازیوں تمہیں جہنم میں کس چیز نے لایا؟ ما سقر، جہنم کی وادی کے اندر جو تم داخل ہو چکے ہو، یہ کیسے تم آئے؟ میرے محترم بھائیو، جواب ایک ہی آئے گا، وہ کہا جائے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، جس کی وجہ سے رب العالمین نے آج ہمیں جہنم کے اندر لا کھڑا کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ مختصر جو پیغام آپ احباب کی خدمت میں گوشے گزار کیا ہے، اللہ اس پورے پیغام پر مجھے جان بیت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ مجھے پکا سچا نمازی بنائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے اللہ تعالیٰ۔ رسول معظم علیہ السلام نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، جتنے پیغمبر، جتنے انبیاء گزرے ہیں، ان پیغمبروں میں سے کوئی ایک پیغمبر بھی نہیں تھا جو شادی شدہ نہ ہو۔ اللہ نے تمام پیغمبروں کو بیوی بچوں والا بنایا، شادی والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ شادی کا موقع ہے، سنت رسول ہے۔ ایک صحابی رسول ہے اور آ کر کہنے لگے
وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے جدا رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس چیز کا پتہ چلا، رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کو آپ نے تلاش کیا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منا، جو میری امت کا بندہ نکاح سے اراض کرتا ہے اس کا میری امت کے ساتھ میرے طریقے پر کوئی عمل نہیں ہے۔ نکاح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس نکاح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت قرار دیا۔ قرآن نے اس نکاح کو رحمت و مودت و محبت کا ذریعہ قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے اندر محبت کو پیدا فرما دے۔ سورہ روم 21ویں پارے میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اے لوگو ہم نے شادی کے رشتے کے اندر مودت بھی رکھ دی ہے، محبت بھی رکھ دی ہے۔ یہ رحمت رب کے رحم سے ہے، رشتہ داری سے ہے یہ لفظ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں جو رشتہ داری کو کاٹے گا میں اللہ اس انسان کو اپنے آپ سے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور مودت وہ محبت ہوتی ہے، فرمایا کہ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اس طرح ازدواجی رشتے میں منسلک ہو جانے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ ہے مودت کی محبت۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ رشتہ داری والا رشتہ ٹوٹتا ہے، شیطان اپنے چیلوں کو جفیاں ڈال ڈال کے خوشیوں کا اظہار کرتا ہے کہ دو خاندان ٹوٹے ہیں، آج دو خاندان ٹوٹ گئے ہیں، شیطانوں کے علاقوں میں جشن ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ شادی کے حوالے سے بہت سی بات ہے، بھائیوں نے مجھے بتا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، میری امت کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنی اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے۔ وانا خیر لأہلی، اور فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی امت سے سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول ہیں حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر پوچھتے ہیں، یہ حدیث پاک میں اپنے بھائی دلہا کی نظر کروں گا کہ آپ اس کو سنیں۔ صحابی رسول ہیں، حکیم بن معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے اللہ کے نبی سے ازدواجی زندگی کا ایک اصول و ضابطہ پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں کہ ما حق الزوجۃ احدنا علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے بعد؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے پوچھنے والے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان تطعمھا اذا طعمت، جس طرح کا کھانا ہے تو مرد کھائے اسی طرح کا اپنی بیوی کو کھلا۔ وتکسوھا اذا اکتسیت، جس طرح کا کپڑا تو پہنے اسی طرح کا کپڑا اپنی بیوی کو پہنا۔ اور تیسرا ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کا اصول اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا، ولا تضرب الوجہ، اے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر تماچا نہ مارنا۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ولا تقبح، زندگی میں کبھی اپنی بیوی کو بدصورت اور بد شکل نہ کہنا۔ ولا تہجر الا فی بیت، اگر کبھی اللہ نہ کرے زندگی میں جھگڑا ہو بھی جائے بیوی کے ساتھ، کبھی فرمایا کہ گھر سے بیوی کو نکال کے بھگا نہیں دینا، گھر کے دوسرے کونے میں کمرہ چینج کر لینا ہے۔ ولا تہجر الا فی بیت، لیکن کبھی گھر کو چھوڑ کے تم لوگوں نے نہیں جانا۔ یہ اللہ کے نبی نے اصول بتائے ہیں میرے بھائیوں۔ میں اکثر تقاریب جب محافل ہوتے ہیں ان میں جا کر یہ کہتا ہوں، دریا خان کے اندر میں نے
150 کے قریب طلاق کے فتاوی جات دیے۔ اس کی مین بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ازدواجی زندگی کے اصول نہیں بتاتے، حقوق زوجین ہم نہیں بتاتے۔ جب یہ پڑھ لیں گے ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں، تو کبھی طلاقوں کی نوبت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی کبھی نوبت۔ جب ہمیں ازدواجی زندگی کے معاملات کے بارے پتہ نہیں ہوتا، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی معاملات کے اوپر ہمارا یہ خوبصورت بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت اصول بتائے ہیں۔ دلہے کو اللہ کے نبی نے بڑی وصیتیں کی ہیں قرآن کے اندر، حدیث مصطفیٰ کے اندر، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے والی بیٹی کو، بچی کو بھی اصول بتائے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے والے جوڑے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بڑے اصول بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی نے دلہے کو مار خوشی خوشی دو، کوئی جبر نہیں ہے حق مہر دینے کے اندر۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر کے اللہ کے نبی کے پاس ہے، پوچھا میرا شہزادہ کتنا دیا حق مہر دیا ہے بیوی کو؟ فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے، 32 روپے کا۔ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ دعا دی کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ کتنی پیاری دعا ہے، جب بھائی کو ملے تو یہ دعا کا تحفہ دے کے جائیں، یہ اصل حق ہے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ایک عورت آ جاتی، یا رسول اللہ میں نے اپنا جسم آپ کو ہبہ کیا۔ فرمایا کہ اے خاتون مجھے حاجت نہیں ہے نکاح کی۔ صحابی رسول بیٹھے، اللہ کے نبی جی میرا نکاح کر دیں۔ فرمایا کوئی حق مہر لے آؤ۔ تلاش کی، کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا قرآن کتنا یاد ہے؟ فلاں 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 سورہ۔ فرمایا کہ یہ یاد کرا دے تیرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ نکاح کی حق مہر کی زیادہ سے زیادہ بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے، اور کم از کم کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا حق اللہ کے نبی نے دلہے کو یہ سمجھایا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے نان و نفقے کا، خرچے کا سارا ذمہ دار تو ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ بیوی کے خرچے، بچوں کے خرچے، یہ سارے خامند کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اور تیسرا حق اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی رہائش کا مکمل انتظام دلہے کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، بیویوں کو وہاں رکھو اے شادی کرنے والوں جہاں تم رہتے ہو، جہاں رہتے ہو وہاں اپنی بیویوں کو رکھو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5واں حق یہ بیان فرمایا، اے لوگو اپنی بیویوں کی تعلیم و تعلم کا خیال کرو۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کی بیوی کو ماں باپ کے گھر میں تعلیم نہیں مل سکی، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی بیوی کو خود پڑھاؤ، اپنی بیوی کو دینی تعلیم دو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ گھریلو کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، میرے ساتھ کام کرواتے تھے، اور جب گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم کہتے۔ اور ایک حق اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دلہے کو اپنی ازدواجی زندگی میں ملنے والی بیوی کے حق میں غیرت مند ہونا چاہیے، خامد کو بیوی کے حق میں غیور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ فرمایا کہ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والمرأۃ المترجلہ، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ والدیوس، گھر کا سربراہ ہے، نہ اس کو بیوی کا پتہ نہ بچی کا پتہ، گھر میں خلاف شرع کام ہو رہے ہیں اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ ایسا فرمایا کہ دیوس گھر کا سربراہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور بیٹی کو، خاتون کو اللہ کے نبی نے قرآن نے یہ سبق پڑھایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، فرمایا کہ فرما بردار بچیاں ہیں ہی وہ جو اپنے خامدوں کی فرما بردار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے،
اور اپنے خامند کی اطاعت زوجہا فرما برداری خامند کی کرے، اس خوش نصیب عورت سے کہا جائے گا قیل لہا ادخلی الجنہ، اے خاتون یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، من ای شئتی، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا، تیرے لیے جنت کھلی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان خاتون کو جب وہ ازدواجی زندگی میں منسلک ہو، یہ اللہ کے نبی نے حق سکھایا ہے کہ وہ خدمت گزار ہونی چاہیے۔ اماں جی فاطمہ تو زہرا رسول کا جگر گوشہ ایک دن اللہ کے نبی کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، پتہ چلا کہ غلام آئے ہیں، ایک کنیز اور غلام خادمہ لے آتی ہوں، کام کر کے ہاتھوں پر جو ہے نیل پڑ چکے ہیں، جسم پر نیل پڑ چکے ہیں، پانی کی مشکیزیں اٹھا کے۔ پتہ چلا کہ ابو گھر میں نہیں ہیں، اماں عائشہ کو پیغام دے کے چلی گئیں۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو اب سیدھے اپنی بیٹی کے گھر میں چلے گئے۔ بیٹی مجھے تیری ساری تکلیفوں کا پتہ چلا ہے، لیکن بیٹی میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، جب رات کو کام کاج گھر کا سونے لگے تو 33 مرتبہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ پڑھ لیا کر اللہ اکبر۔ میری بیٹی اللہ تیرے جسموں کی ساری تھکاوٹوں تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ یہ اصول سمجھایا ہے میرے نبی نے۔ بیٹی کی چھوٹی سی بات پر گھر نہیں اجاڑا نبی نے، بیٹی کی اسلامی تربیت کی، گھر ایسے بستے ہیں اور ایسے زندگیاں آباد ہوتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کو گھر میں نہیں پایا، آپ نے فرمایا بیٹی تیرا چچا زاد کہاں گیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو جی اس کے ساتھ تھوڑا جھگڑا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جا صحابی تلاش کر، میرا داماد کدھر ہے؟ اس کو بلا کے نہیں لے آنا، میں خود بلانے جاؤں گا، تو دیکھ کیا کہ میرا جگر میرا علی ہے کہاں؟ گئے، خانہ کعبہ کی ریت کے اوپر کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو بتایا، خود چل کے گئے سسر اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے۔ نئی طلاقیں ہوں گی، نئی گھر اجڑیں گے جب یہ اصول اپنا لوگے۔ گھر میں طلاقیں، نچاکیاں، گھر آباد نہیں ہو رہے، برباد ہو رہے ہیں۔ یہ اصول نہیں پڑھے ہم نے۔ اللہ کے نبی نے گئے، اپنے داماد کی پیٹھ پر لگی ریت کو اتارا اور آپ نے قمیض سیدھی کر کے فرمایا کہ کم یا ابا تراب، اے مٹی والے میرے بھائی، اے میرے علی کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے گھر میں لے گئے۔ فرمایا فاطمہ میرے اس بھائی کا کبھی دل نہ دکھانا، یہ علی مجھے بڑا پیارا ہے، 32 سال میں نے اس کی پرورش کی ہے۔ اے فاطمہ جس طرح تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرا علی بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اے میری پیاری فاطمہ کبھی علی کا دل نہ دکھانا، علی مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ اصول سکھائیں بھائیوں اپنی بیٹیوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتے نہ توڑیں۔ حضرت صدیق کی بیٹی کس کے گھر میں ہے؟ حضرت زبیر بن عوام کے گھر میں۔ مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی کی یہ سالی ہے، اماں جی عائشہ کی چھوٹی بہن ہے، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے، حضرت زبیر بن عوام کی بیوی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں حضرت زبیر کے گھوڑے کو چارہ بھی ڈالتی اور اس کے گھر کے میں سارے کام کاج بھی کیا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیو اس سے بڑی تربیت اسلامی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے بھائی اور میری بہن کو، یہ پڑھے لکھے دونوں بھائی، اللہ ان کو اپنی تعلیم اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا ازدواجی بندھن مرتے دم تک اس کو قائم و دائم اللہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ان کو ہر قسم کی لڑائی سے، جھگڑے سے، لوگوں کی کانسوئیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا گھر میں تشریف لائیں، قام الیہ، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، بیٹی کی خاطر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، قبلہا ورحبہا، بیٹی کے سر کا بوسہ دیا، اور بیٹی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خوش آمدید جگر گوشہ فاطمہ، خوش آمدید میری پیاری فاطمہ۔ وَأَخَذَ بِيَدِهَا أَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اللہ کے نبی نے اپنے جگر گوشے کو وہاں بٹھایا جہاں دو جہانوں کے سردار خود بیٹھے تھے۔ اپنی بیٹی کو کہاں بٹھایا؟ اور بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے،
جس کے لیے شریعت پیغمبر کے پاس آئے، انس و جن چل کر جس پیغمبر کی چوکھٹ پر سلام کرنے آئے، جس کو شجر و حجر سلام کریں، وہ پیغمبر کھڑا ہوتا ہے تو بیٹی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بیٹی کی عزت اور تکریم کرنے کے لیے، بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دینے کے لیے، اور بیٹی کو خوش آمدید کہنے کے لیے دو جہانوں کا جنت کا شہزادہ نبی کھڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تکرہوا البنات فإنہن مونسات غالیات، اے لوگو بیٹیوں سے نفرتیں مت کرو، یہ تو پیار کرنے والی اور مہنگی ترین چیزیں ہیں۔ یہ آپ فاطمہ الزہرا کی رخصتی کی داستان پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس بچی کی ماں زندہ نہ ہو اور جس بچی کے بھائی الوداع کرنے کے لیے نہ ہوں، ایک گھر کی پرانی خادمہ جو دادا سے ملی ہو، حضرت ام ایمن، اس نے تیار کیا، رخصتی کی، اور اللہ کے نبی کی نہ بیوی نہ بیٹے، اللہ کے نبی کا یہ غمناک جو یہ رخصتی کا موقع تھا، آپ اماں جی فاطمہ الزہرا کی رخصتی کی داستان پڑھیں۔ میرے نبی نے چھاتی سے لگا لگا کر اور سسکیاں بھر کے نبی نے اپنے جگر گوشے کو روانہ کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا دیا، خدمت کرتا رہا، اللہ جنت دے گا۔ اور اللہ نے جس کو دو بیٹیاں عطا فرمائیں، من عال جاریتین یوم القیامہ وضم صابعہ، میرے نبی نے اس طرح دو انگلیاں کھڑی کی، جس کو رب نے دو بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے بیٹیوں کی تربیت کا حق ادا کر دیا، قیامت کے دن آئے گا جیسے یہ دو انگلیاں دیکھ رہے ہو، وہ بیٹیوں کا باپ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، یہ دو انگلیاں جیسے۔ اور فرمایا کہ جس کو رب نے تین بیٹیاں دیں، من کانت لہ ثلاثۃ فصبر علیہن، اور تین بچیاں جس کو اللہ نے دی ان پر صبر کرتا رہا، اور اللہ کے نبی نے تین جملے بیان فرمائے، اطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ، وہ پیارا باپ اپنی پیاری بیٹیوں کو کھلاتا بھی رہا، پلاتا بھی رہا، پہناتا بھی رہا اپنی بیٹیوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کن لہ حجابا من النار، یہ تین بیٹیاں اس باپ کے لیے جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر اسی طرح کی تقاریب کا انعقاد کیا کرو میرے بھائیوں، یہ بیٹی تجھے جنت میں لے جائے گی، یہ بیٹی تیرے اور جہنم کے درمیان دیوار اور پردے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے ہاں بیٹیاں ہوتی نا، ظل وجہہ مسودہ، ان بدبختوں کے چہروں پر تیوریاں چڑھ جاتی تھی، ان کے چہرے بیٹی ذات کی پیدائش پر سیاہ ہو جاتے کہ بیٹی آخر کیوں پیدا ہوئی ہمارے گھر میں، کیوں پیدا ہوئی بیٹی۔ اور سنن دارمی شریح حدیث کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد مقدمے کے اندر ایک لمبی حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی جانے والی بیٹیاں رب کے سامنے مقدمہ دائر کروائیں گی، اللہ ان ظالم باپوں سے پوچھ کہ اس ظلم کی پاداش میں انہوں نے ہمیں زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا، اللہ پوچھ ان ذمہ داروں جگیرداروں سے، ان کو ہمارا جسم پسند نہیں آتا تھا، ان کو کیا وجہ تھی ہمیں انہوں نے زندہ دفن کر دیا۔ تو ایک بندہ ہے جو روتا ہوا چیختا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ ایسا گناہ میں بھی جہالت کے اندر کر بیٹھا تھا، میری پیاری سی معصوم سی ایک گڑیا بیٹی تھی، مسرورتن تدعوہا، جب بلاتا تو بڑی مسکراتی ہوئی ہنستی ہوئی میری بیٹی آ جاتی تھی۔ یا رسول اللہ ایک دن میں نے اس کو بلایا، وہ میری بیٹی میرے پیچھے پیچھے اور میں آگے آگے، میرے گھر کے قریب ایک کنواں تھا، میں اس کنویں کے قریب اپنی اس معصوم کلی کو لے گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ردت ہو فی البیری، اور اس کنویں کے اندر اس نے گاڑ دیا، پھینک دیا، ہو گیا۔
تو اس بندے نے پھینک دیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی جی اس بیٹی کے آخری جملے یہ تھے یا آباتا یا آباتا، ہے میرا ابا ہے میرا ابا، اے بابا تو نے کس ظلم کی پاداش میں سے اندھے کنویں میں تو نے مجھے پھینک دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ظلم معاف ہو سکتا ہے، ایک ذریعہ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو قبول کر لے رب تیری ساری غلطیاں معاف فرما دے گا۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے بھائی سارے خلوص نیت سے دعا کریں، اللہ اس ازدواجی معاملات کو، بندھن کو، شادی کو اللہ نظر بد سے بچا کر اللہ ان کو ہر قسم کی خوشی اور اللہ آسانی اور راحت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وبعظیم سلطانک۔ اے مولا کائنات ہمارے ان دو بھائیوں کو، بھائی اور ہماری بہن کو، ہمارے اس جوڑے کو جن ازدواجی معاملات میں تیری سنت کو انہوں نے زندہ کیا، اللہ ان کو تا حیات جب تک زندگی ہے خوشی سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ان کے رشتے کے اندر برکات کا نزول فرما، یا اللہ اس رشتے کے اندر وہی محبت پیدا فرما دے اللہ جو ایک مومن اور موحد کے رشتے میں ہوتی ہے، اللہ جو یہ سنت طریقے کے ساتھ اللہ رخصتی ہو رہی ہے، اللہ اسی طرح ان کو باقی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس محفل کو قبول فرما، یا اللہ جن تیرے بھائیوں نے انتظار کر کے تیرے پیغمبر کا فرمان سنا، اللہ ان بھائیوں نے انتظار کیا، اللہ ان بھائیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان بھائیوں کا انتظار کرنا قبول فرما، ان بھائیوں کی مصروفیات کے اندر برکت فرما۔ اللہ جو تیرے پیغمبر کا فرمان سنایا کہ اللہ ہمیں نمازی بنا، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، ہماری بہنیں آئی ہیں ان کو نمازی بنا دے، ہماری بچیوں کو نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، ازدواجی زندگیوں کو خوبصورت پیرائے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمجاہدین والمسلمین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔